لوگو، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، یہ کیسی رات ہے لوگو، 1000 سال سے بہتر ہے یہ نور کی برسات لوگو۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شب قدر۔ اسلامی مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس کے 3 اشرے ہیں جن میں سے آخری اشرے میں شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں 4 انبیاء کرام علیہ السلام نے 80 سال تک جہاد کیا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی۔ ابھی ان کا یہ سوال باقی تھا کہ جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو بشارت دیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چلیں ہم آپ کو ایک دن دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد اور عورت اس رات جاگ لیں، ان کا 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں بلکہ 80 سال سے زیادہ۔ پاکستان میں زیادہ تر 27ویں رات کو جاگا جاتا ہے، 27ویں کو بھی جاگیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ تراویح کے بعد 4-5 گھنٹے کی رات رہ جاتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نفل ادا کریں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی تہجد میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے نبی نے کہا ہے کہ میں صدقہ کروں، میرے پاس تو کوئی مال ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو پھر کہنے لگے کہ جس نے میری بے عزتی کی ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ صبح فجر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو کس کس نے صدقہ کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی باتیں سن کر شوق چڑھا کہ میں بھی کوئی مال اللہ کی راہ میں لگاؤں، مگر میرے پاس تو کوئی مال تھا ہی نہیں تو میں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول فرمایا۔ شب قدر میں جبریل اترتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور پھر فجر کی اذان کے ساتھ سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا مگر ان 4 آدمیوں کو معاف نہیں کیا۔ پہلا آدمی ہے شراب پینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دنیا میں حرام کیا ہے انہیں جنت میں حلال طریقے سے پیش کیا ہے۔ دوسرا شخص ہے کینہ رکھنے والا۔ کینہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض سے مراد کہ مجھے اس سے نفرت ہے اور کینہ سے مراد کہ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا نافرمان۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر صحابی کہنے لگے کہ قیامت کی کوئی ایک نشانی بتائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرنے لگے گی قیامت تب آئے گی۔ چوتھا شخص ہے رشتہ داروں سے لڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ان 4 شخص میں سے ہم میں سے کوئی ایک ہو۔ مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل حسن نظر مانگ لو، کملی والی کی نگنی میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت اس بابرکت رات میں قبول فرمائے، آمین۔ زباں پہ کلمہ ہو سر ہو نبی کے قدموں پر، زباں پہ کلمہ ہو سر ہو نبی کے قدموں پر، جمعے کا دن ہو اور شب قدر میں بلا لینا۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے شب قدر۔ جناب صدر، شب قدر کے معنی ہے قدر و منزلت، اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اس رات سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ شب قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات فرشتے اتنی کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام تنگی کی رات بھی ہے۔ اس لیے بھی اس کا نام یہ رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے اور بہت ثواب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شب قدر کی عبادت 70,000 عبادتوں سے بہتر ہے۔ پیارے ساتھیوں، امت محمدیہ پر کتنا احسان عظیم ہے، کتنی مقدروں والی
والی امت ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مرد اور عورت میری قبر نور سے منور ہونا چاہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ حدیث نبوی ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات۔ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ آ جاؤ۔ لیلۃ القدر کی رات کو۔ Clap for this boy. سورۃ القدر کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ آج فضیلت کا بیان، فضیلت کا بیان۔ Clap for this boy. قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ آ جاؤ۔ رمضان المبارک میں۔ Clap for this girl. لیلۃ القدر کے کیا معنی ہیں؟ آپ آ جاؤ۔ رحمتی والی رات۔ Clap for this boy. لیلۃ القدر رمضان کے کون سے عشرے میں آتی ہے؟ آ جاؤ۔ آخری عشرے میں۔ Clap for this boy. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے کون سی دعا بتائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں کون سی پڑھنے کے لیے دعا بتائی؟ آپ آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ Hello guys, like, share our videos and subscribe our school channel, please.